یہ بہت عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں وہی مراد کے بارے میں، تو اس سے چند روز پہلے سلمہ مراد صاحبہ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہمارا کورس تھا نیو ڈیموکریسی نئی جمہوریت، جو میری پارکر فالٹ کی کتاب نیو اسٹیٹ پر مشتمل تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان بنانے والوں کے نزدیک پاکستان میں جو سیاسی نظام ہونا چاہیے تھا وہ گروپ آرگنائزیشن تھا، جس کی تفصیل میری پارکر فالٹ کی کتاب دا نیو اسٹیٹ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم اسے نیشنل آرگنائزیشن کہتے تھے۔ سیاسی جماعتوں کا کوئی تصور پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کبھی بھی سیاسی جماعتیں ہوں، کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں والا سسٹم پہلی جنگ عظیم کے بعد فلاپ ہو چکا تھا، جس کے بارے میں آپ تفصیل سے اس کتاب میں یا ہمارے اس کورس کی جو ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ دنیا میں واحد مثال ہے اس قسم کی گروپ آرگنائزیشن کی جو میری پارکر فالٹ نے جس کا تصور دیا تھا۔ اور یہ آرگنائزیشن اتفاق سے فالٹ کی کتاب چھپنے سے کوئی 12 سال پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، لیکن بہرحال یہ اس قسم کی تنظیم کی واحد مثال ہے۔ تو قائد اعظم کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی نے بعد میں بھی پاکستان کو بھی چلانا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ آپ دوسرا کال دیکھیے قائد اعظم کا، جو دسمبر 1947 میں ہے، پاکستان بننے کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے آخری اجلاس میں، جہاں پر اسے پاکستان اور انڈیا کے لیے دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ اجلاس کراچی میں خالق دینا ہال میں ہوا تھا۔ یہاں قائد اعظم نے ہندوستان کے، بھارت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ سوچا، اس کو ختم کیا، تو آپ ختم ہو جائیں۔ اور یہ مارچ 1948 میں پاکستان کے مسلمانوں سے، پاکستان کے لوگوں سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا ہے، قائم کیا ہے، اور یہ مسلم لیگ ہی ہے جس کی اب یہ جس کی ذمہ داری ہے، جس کا فرض ہے کہ وہ اس مقدس امانت کی امین بنے اور پاکستان کی تعمیر کرے۔ ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس جماعت میں پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کے لیے بھی دروازے کھلنے تھے۔ وہ اگر یہ جماعت کنٹینیو کرتی تو وہ بھی ہو جاتا، لیکن پاکستان بننے کے 7 برس بعد 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، تو اس وقت یہ جماعت پریکٹیکلی اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھی جو گروپ آرگنائزیشن یا نیشنل آرگنائزیشن کی تھی، اور وہ سفر وہیں پر ختم ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے 1949 میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے ہم وہ عہد نہیں بھولیں گے جس کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دیں۔ وہ 1946 میں ایک عہد کیا تھا بر صغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ سے وفاداری کا۔ اس عہد پر پاکستان کی بنیاد ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن وہ عہد پورا نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں ایک ایسی سیاسی تنظیم نہ ہو جو یہ بتائے کہ کیا اسلام ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ کام صرف اور صرف مسلم لیگ کر سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ بذات خود علی گڑھ موومنٹ سے پیدا ہوئی تھی، اور مسلم لیگ اور علی گڑھ موومنٹ کو ملا کر مسلم رینائسانس کہا جاتا تھا، ساؤتھ ایشیا کا۔ لیگ سے وفاداری جس کا عہد مسلمانوں نے 1946 میں کیا تھا، اس کا مطلب اس پورے مسلم رینائسانس کے ورثے سے وفاداری۔ یہ مسلم رینائسانس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بالکل اسی طرح جیسے یورپین انلائٹنمنٹ صرف یورپ والوں کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی۔ بالکل اسی طرح سے اسے اگرچہ مسلم رینائسانس کہا جا رہا تھا، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ اس کو ہم انلائٹنمنٹ کی دوسری قسط بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے مسلم رینائسانس میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں غیر مسلم شخصیات بھی موجود ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی میں نے اپنی مرضی سے یہاں نہیں رکھا ہے،
بلکہ قائد اعظم کے اقوال کی روشنی میں یہاں رکھا گیا ہے، ان میں سے جسے بھی رکھا ہے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم دائیں بائیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ درمیان میں جو شخصیات ہیں علامہ اقبال کے برابر سے اوپر والی رو میں شروع کریں، کوئن وکٹوریا، دادا بھائی نوروجی، جان برائٹ ایک برطانوی پارلیمنٹیرین، مہاراجا جے کشن داس سر سید کے بیسٹ فرینڈ اور علی گڑھ موومنٹ کے ایک ستون خود سر سید احمد خان۔ نچلی رو میں آئیے تو کنگ جارج دا سکس، چترنجن داس کانگریس کے ایک بہت بڑے بنگالی ہندو لیڈر، میری پارکر فالٹ امریکن تھنکر، ماڈرن مینجمنٹ سائنسز کی بانی، گوپال کرشن گوکھلے کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر، مولانا محمد علی جوہر۔ یہ کچھ چہرے ہیں، اور بھی بہت سے ان میں ایڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسلم رینائسانس کی سیلیبریٹیز ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ایک کو اگر ہم نکال دیں تو پاکستان کا تصور ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہ ہے سیکنڈ ویو انلائٹنمنٹ۔ اس لحاظ سے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگرچہ اس پورے کورس میں ہم بار بار مسلم قوم کا، مسلم رینائسانس کا، مسلم آئیڈیلز کا ذکر کریں گے، لیکن انہیں ہم دنیا کے دوسرے مذاہب، دوسری قوموں کے لیے بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں، خود پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حساب سے کر سکتے ہیں، اور ہم جن ہم یہاں پر ایک پاکستانی قوم کا تصور بھی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، جس میں تمام مذاہب کے لوگ برابر کے شہری ہیں، جو اصل ویژن تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ورثے کو یا مسلم رینائسانس کے ورثے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کم سے کم 5 بڑے ایریاز سوشل سائنسز کے ہیں، جن کے بارے میں ایک خاص ویژن ہے اس پوری تحریک کا: ہسٹری، آرٹ اینڈ لٹریچر، پالیٹکس اور پولیٹیکل سائنس، سائنٹیفک اور ریلیجس تھاٹ، اور ایجوکیشن، خود تعلیم۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کورس میں دیکھا ہے کہ اگر ہمیں گروپ آرگنائزیشن، نیشنل آرگنائزیشن چاہیے تو اس کا راستہ سیاسی نہیں ہے۔ کسی سیاسی عمل کے ذریعے وہ تنظیم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم سب انفرادی طور پر ایک ایک کر کے اپنے آپ کو دوبارہ ایجوکیٹ کریں، ری ایجوکیٹ۔ اور یہ دوسری ہماری ایجوکیشن جو ہے یہ مسلم رینائسانس اور مسلم لیگ کے ورثے کے ذریعے ہو۔ اس ایجوکیشن کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم وحید مراد کے کام کے ذریعے اپنے آپ کو باطنی طور پر، اندرونی طور پر تبدیل کریں۔ کیوں؟ 5 وجوہات ہیں جو آپ اسکرین پر اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے ان وجوہات کو دیکھیں۔ ایک قدرت کا قانون ہے جسے آل انڈیا مسلم لیگ نے دریافت کیا تھا، اور وہ یہ کہ ہماری قوم کا مسلسل ارتقاء سٹیجز کی صورت میں ہو رہا ہے۔ 20-20 برس کے سٹیجز ہیں۔ ان میں سے پہلے 4 سٹیجز آل انڈیا مسلم لیگ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اور وہ اپنی تاریخ کو ان سٹیجز کی روشنی میں ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں۔ 1857 سے 1886 تک ایک تیاری کا زمانہ تھا، اس کے بعد یہ 7 سٹیجز ہیں۔ اس تقسیم کو اگر ہم 1947 کے بعد بھی فالو کریں تو آج ہم 7ویں سٹیج میں ہیں۔ ان سٹیجز کی خصوصیات، ان کی کہانی یوٹیوب چینل پر ہماری ویڈیو جناس پاکستان اپ ٹو 2026 میں موجود ہے۔ ہر سٹیج میں اگر آپ اس شخص کا نام لکھیں جو اس 20 برس میں سب سے پاپولر رائٹر تھا، قوم میں سب سے پاپولر رائٹر جو تھا، تو یہ نام آتے ہیں۔ اب کیوں امپورٹنس ہے سب سے پاپولر رائٹر کی؟ وہ ایک ہماری سیریز ہے دی فلاسفی آف اقبال ان 9 سمپل پوائنٹس، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔
यूट्यूब चैनल पर हमारे मौजूद है। चुनाचे ये एक इस कुदरत के कानून के मुताबिक वहीद मुराद 5वें स्टेज के सबसे मकबूल मुसन्निफ बनते हैं। पहली वजह कि हमें वहीद मुराद को क्यों स्टडी करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि ये कौम का फैसला है। ये बात आप प्लीज अच्छी तरह अपने जहन में डाल लीजिए, अगरचे कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है, कि मैं वहीद मुराद को इस वजह से नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे पसंद थे। मोहम्मद अली जौहर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने इस डिवीजन के मुताबिक, कौम के फैसले के मुताबिक उन्हें अपना हीरो बना दिया। तो ये फैसला हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे साथियों का नहीं है, ये कौम का फैसला है। अगर पाकिस्तान में इस 5वें स्टेज में वहीद मुराद की बजाय कोई बिजली का खंबा सबसे पॉपुलर राइटर करार दे दिया जाता, तो हम यहाँ उस खंबे की तस्वीर लगा रहे होते, उसका नंबर लिख रहे होते। तीसरी बात है विजन ऑफ अत्तार। शेख फरीदुद्दीन अत्तार एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और शायर गुजरे हैं, जिनकी अहमियत के बारे में हम एक पूरी हमारी वीडियो सीरीज मौजूद है, सीमुर मिस्ट्रीज ऑफ द मुस्लिम रेनेसांस। उन्होंने एक सियासी तस्वुर पेश किया था जिसका नाम सीमुर है। उसकी तफसील आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो में। उसमें उन्होंने बताया है कि उस किस्म का सियासी निज़ाम हासिल करने के लिए, जैसा कि उन्होंने रिकमेंड किया है और जैसा पाकिस्तान बनाने वालों के जहन में था, 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये जो हमारे 7 स्टेजेस हैं जो मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई होते हैं, इनमें से हर स्टेज में वही चैलेंज कौम को पेश आया, वही वाकयात हमारे सामने आए जो अत्तार ने उस स्टेज के बयान किए हैं। मिसाल के तौर पे उनमें से चौथा मरहला 1947 में बर्रे सगीर की तकसीम और क़याम पाकिस्तान से शुरू होता है। उस मौके पर पेश आने वाले वाक़यात को ज़हन में रखते हुए अत्तार से चौथी वादी के बयान का आगाज़ सुनिए कि बेनियाजी की आंधी उठती है और एक पल में पूरे मुल्क को दरहम बरहम कर देती है। 100 काफिलों का एक एक मुसाफिर हलाक हो जाता है ताकि एक कमरे का पेट भर सके। फिर अत्तार ने बताया है कि हर चैलेंज का अलग जवाब है। ये जो मुसन्निफ हैं जो हर स्टेज में सबसे ज्यादा मकबूल हुए, इनकी तमाम राइटिंग्स में जो ये मैसेज कौम को दे रहे हैं वो वही है जो अत्तार के लिहाज से उस स्टेज में आपकी जरूरत है। वहीद मुराद ने वो मैसेज दिया है जो अत्तार के लिहाज से 5वें स्टेज में आपकी जरूरत था, और ये हम इस कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे। ये तीसरी वजह है वहीद मुराद को स्टडी करने की। चौथी वजह ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ओरिजिन्स में अल्लामा इकबाल और अलीगढ़ तहरीक का बड़ा हिस्सा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से अल्लामा इकबाल के साथियों का लगाया हुआ पौधा थी। वो जो इंडस्ट्री 1980s में खत्म हो गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये भी प्लीज अपने जहन में बिठा लीजिए कि इस कोर्स में हम फिल्मों के हवाले से जो भी बात कर रहे हैं उसका कतन कोई ताल्लुक आज की फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। तो ये मौलाना हाली ने मुकदमे शेर व शायरी में लिखा था कि ड्रामेटिक पोइट्री से बहुत फायदे होते हैं, और ये उनके विजन में शामिल था कि एक कौमी थिएटर, एक कौमी सिनेमा, जाहिर सिनेमा उस वक्त था नहीं, थिएटर था, वो डेवलप किया जाए। सर सैयद अहमद खान ने एक ड्रामा स्टेज किया था किसी फलाही मकसद के लिए, और उसमें उन्होंने स्टेज पर एक कैरेक्टर अदा करते हुए ऑडियंस को मुखातिब करके कहा था, कौन है जो आज मुझको स्टेज पर देखकर हैरान होता होगा? वही जिनके दिल में अपनी कौम का दर्द नहीं है। आह उस कौम पर जो कौम इंसान की भलाई के कामों को जो नेक नियति से नेकी के लिए किए जावें बेइज्जती का काम समझे। चुनाचे आगे चलकर आगा हशर काश्मीरी ने अपने ड्रामों में वही मैसेजेस प्रेजेंट किए जो अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में कर रहे थे, और आगा हशर काश्मीरी उस जमाने के शायद सबसे मकबूल ड्रामा निगार थे। कॉस्मोपॉलिटन फिल्म कंपनी 1933 में अल्लामा इकबाल के पास करीबी साथियों ने कायम करने की कोशिश की थी। अल्लामा इकबाल ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन ये गालिबन कायम नहीं हो सकी थी। बहरहाल अल्लामा इकबाल ने उस जमाने में ये स्टेटमेंट जारी किया था, अगर हिंदुस्तान में इस किस्म की फिल्में तैयार की जा सकें जो मासियतकारी और फस्को फजूर की इशाअत का काम ना करें,
بلکہ ان کا مقصد ملک کی صحیح خدمات کرنا اور نوجوانوں میں حقیقی جذبات بیدار کرنے ہوں، اخلاق کا کوئی بلند معیار پیش کرنا ہو، حب الوطنی کے پاکیزہ خیالات کی نشر و اشاعت پیش نظر ہو، تو یقیناً ایسی فلمیں ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر اس قوم کی کوئی کمپنی اس بلند مقصد کو لے کر کام کے لیے اٹھے تو بے شبہ وہ ملک کی خدمت کرے گی۔ اسے ذہن میں رکھیے، آگے چل کر جب میں وحید مراد کی قائم کی ہوئی کمپنی کا آپ سے تعارف کرواؤں گا تو آپ یہ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا وہ اس مقصد کو لے کر اٹھے تھے یا نہیں۔ علامہ اقبال کے ایک شاگرد حکیم احمد شجاع جو مفسر قرآن بھی تھے اور ڈرامہ نگار بھی تھے، اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ڈرامہ نگاری انہوں نے آغا حشر کاشمیری سے سیکھی تھی۔ انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کر اردو کی درسی کتابیں بھی کمپوز کی تھیں۔ یہ ان کا ایک ڈرامہ ان کتابوں میں شامل تھا۔ وہ والد تھے انور کمال پاشا کے، جو پاکستان بننے کے بعد ہماری فلم انڈسٹری کے اولین ڈائریکٹرز میں سے تھے، اور ان کی فلموں کی کہانیاں عام طور پر حکیم احمد شجاع کی لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ پاکستان کی پہلی سلور جوبلی فلم دو آنسو کی کہانی حکیم احمد شجاع کی لکھی ہوئی ہے، جو علامہ اقبال کے خاص سٹوڈنٹ اور کو آتھر ہیں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال کا ایک براہ راست تعلق اس فلم انڈسٹری سے بنتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ ہم موجودہ فلم انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فلم انڈسٹری علی گڑھ تحریک سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے وحید مراد علی گڑھ تحریک کا شاید کلائمیکس اور کنکلوژن تھے۔ ایلزبیتھن تھیٹر جس نے شیکسپیئر کو جنم دیا، دنیا بھر کے لٹریچر میں وہ تھیٹر کی ایک میں سمجھتا ہوں نمائندہ مثال ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ اس کے ساتھ ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1588 میں انگلستان پر اسپین نے بہت بڑی نیوی کے ساتھ حملہ کر دیا۔ انگلستان نے اپنا ڈیفنس کیا اس کے خلاف، اور اس کی وجہ سے ان کا بڑا مورال بوسٹ ہوا۔ اگرچہ اب تک یہ بات کنٹروورشل ہے کہ اس جنگ میں کون جیتا تھا، لیکن بہرحال انگلینڈ کا اس سے بڑا مورال بوسٹ ہوا۔ پاکستان میں 1965 کی وار کو بالکل یہی حیثیت ہے۔ جس طرح اسپینش آرمیڈا کے حملے میں بہت زیادہ جہاز تھے، یہاں پر بہت زیادہ ٹینک تھے، یہاں پر بھی ایک انویژن ہوا تھا۔ اس میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر کے قوم کا مورال بہت اونچا ہو گیا تھا۔ آج تک یہ بحث چلتی ہے کہ وہ جنگ کون جیتا تھا، لیکن اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت جو اس کا امپیکٹ ہوا تھا۔ تو یہ ایک پیرلل ہے۔ اس فتح کے ساتھ ہی انگلینڈ میں تھیٹر کا گولڈن پیریڈ شروع ہو۔ انڈو پاکستان وار کے ساتھ ہی پاکستان میں سینما کا گولڈن پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ سپٹمبر 1965 میں یہ وار ہوئی۔ مارچ 1966 میں ارمان پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی فلم، اور اس کے بعد سے وہ ایک گولڈن ایج جو سینما کی ہے، وہ وحید مراد کی ڈیتھ تک آپ اس کو آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ایک دم سے ختم نہیں ہوئی تھی وہ جو بھی آپ اس گولڈن ایج کا سال رکھ لیں، لیکن 1980s تک۔ 1642 میں انگلینڈ میں تھیٹر کلوز کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی وہ جو سینما تھا وہ ختم ہو گیا 1980s میں۔ اس کے بعد وہاں پر کچھ عرصے کے بعد 20-22 سال کے بعد 18-20 سال کے بعد تھیٹر کا ریوائول ہوا۔ اسے ریسٹوریشن پیریڈ کہتے ہیں، لیکن اس میں تھیٹر میں بناوٹ زیادہ تھی، بہت زیادہ گلیمر تھا، لیکن اس روح سے خالی تھا جو ایلزبتھن تھیٹر کی تھی۔ یہی حساب اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ انگریزوں کو 200-250 سال کے بعد جا کر شیکسپیئر کی قدر ہوئی، جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، تب ان میں کانفیڈنس آیا کہ وہ ایلزبیتھن تھیٹر کے سب سے اہم پلے رائٹ کو کہیں کہ یہ واقعی کوئی بڑی چیز تھا۔ اس سے پہلے وہ شیکسپیئر کو صرف ایک ٹیلنٹڈ اچھا پلے رائٹ کہتے تھے، اور افسوس کرتے تھے کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی کمرشل پلیز لکھنے میں اس نے اپنا ٹیلنٹ ضائع کر دیا، اس لیے وہ کوئی ادب کی خدمت نہیں کر سکا، اس کے ڈراموں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
کوئی اس میں گہری باتیں نہیں ہیں، تو دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ آدمی نے کوئی اچھا کام کر کے وہ نہیں کیا۔ تو بالکل اسی طرح سے آج وحید مراد کے بارے میں پرسیو کیا جاتا ہے کہ ہاں جی چاکلیٹ ہیرو اور پڑھا لکھا نوجوان اور سب کچھ، لیکن وہ بہرحال کمرشل فلمیں بنا کر چلا گیا۔ تو فکر کی کوئی بات نہیں، 200 سال بعد اگر ہم دنیا میں کسی قابل ہو گئے تو ہم وحید مراد کو وہی مقام دے رہے ہوں گے جو انگریزوں نے شیکسپیئر کو دیا تھا۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے کیس کو دیکھ کر سبق سیکھ سکتے ہیں، اور ہم 200 سال کی ایک چھلانگ لگا کر آج وحید مراد کو اس طرح سٹڈی کر سکتے ہیں جس طرح 200 سال بعد شاید سب لوگ کر رہے ہوں گے۔ یہ ہم اس کورس میں کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو سیشن کا فرسٹ پارٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وائی وحید مراد، اس میں آپ کے لیے ذاتی طور پر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا تھا؟